الحمدللہ دوسری بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا یہ دوسرا سیشن اور اس کا یہ سیشن ہے عربک لینگویج ہال کے اندر انعقاد پذیر ہے، اور اس سیشن کا باقاعدہ آغاز مختصر تلاوت قرآن حکیم سے ہوا چاہتا ہے۔ عزیزم محمد حسین تشریف لائیں گے اور تلاوت کریں گے۔ مختصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق الله العلي العظيم۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزیزم محمد عبید تشریف لائیں گے اور مختصر نعت رسول مقبول کے چند اشعار پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
علیک یا حبیب اللہ اللہ بتو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل حیا بجستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب بہت شکریہ معزز سامعین ہمارے آج کے اس سیشن کی صدارت فرما رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید سلطان شاہ صاحب ڈین فیکلٹی آف لینگویجز اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ جی سی یونیورسٹی لاہور آپ تشریف فرما ہیں اور آج کے سیشن کے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر سید محمد شاہد ترمذی صاحب چیئرمین اسلامک اسٹڈیز بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد اور آج کے اس سیشن کی کلیدی مقالہ نگار ہیں مقالہ نگارہ محترمہ ڈاکٹر بشرا سبحان صاحبہ اسسٹنٹ پروفیسر مسلم یوتھ یونیورسٹی اسلام آباد اور ہم اپنے تمام معزز مقالہ نگاران کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنی محنت کے ساتھ ریسرچ آرٹیکلز لکھے کیونکہ لیک آف ٹائم کا مسئلہ درپیش ہے اور ہم پہلے ہی آؤٹ آف ٹائم
جو ہے وہ ہم نے یہ سیشن کو بر وقت ختم کرنا ہے، تو اس لیے میں نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں ہمارے صاحب صدر، آپ نے کیونکہ سفر پہ بھی تشریف لے جانا ہے اور مصروفیات ہیں، تو جو آج کے موضوعات ہیں مثلا بنجر زمینوں کی آباد کاری اور تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح دا تھریٹ آف کلائمیٹ چینج اینڈ ریکوائرمنٹ آف واٹر اسٹوریج ان پاکستان، اسی طرح انوائرمنٹل چیلنجز ان پاکستان اینڈ دیئر سولوشن ان شریعہ پرسپیکٹو، اور پاکستان میں پانی کا تحفظ اور ملکیت اور آباد کاری زمین، اور اس طرح کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان پہ کچھ کلیدی نکات آپ صدارتی حوالے سے ابھی ارشاد فرما دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سیشن آگے جاری رہے گا۔ ڈاکٹر سید سلطان شاہ صاحب بہت علمی شخصیت ہیں، اور آپ نے سینکڑوں جو محققین ہیں ان کی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مراحل طے کرنے میں ان کی سرپرستی فرمائی ہے۔ تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما خواتین و حضرات، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ میں یہاں بیٹھتا، سارے مقالہ نگار حضرات کو سنتا، اس کے بعد کچھ اپنی آراء پیش کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن کچھ ایسی مجبوری ہے کہ مجھے واپس جانا ہے، تو میں حاضر اسی لیے ہوا ہوں، حکم تھا قبلہ پیر صاحب کا، پیر نواز شاہ صاحب کا، تو میں حاضر ہو گیا۔ چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیرت طیبہ پہ کام کرنا بڑے مقدر کی بات ہے۔ ہر شخص کو نہ تو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، جو اس کی برکات ہیں وہ ان گنت ہیں۔ قبلہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ ادھر ادھر کی روایت نہیں، میں آپ کے پیروں میں بیٹھتا رہا ہوں، آپ کے قدمین شریفین میں بیٹھ کے بڑی ساتیں سمیٹنے کا موقع ملا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سارے کام میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص توفیق عطا فرمائی، اس سب کچھ کی اصل وجہ سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتاب ہے جس زمانے میں کوئی کتاب اہل سنت کے کسی عالم کی ریکمینڈ نہیں یونیورسٹیوں میں کی جاتی تھی، اس زمانے میں بھی ہم ریکمینڈ کیا کرتے تھے۔ اور میں وہ شخص ہوں، ایک بار نہیں، ہر جگہ مختلف جگہوں سے پہ مختلف پلیٹ فارم پہ میں نے طویل اپنی جو عملی زندگی ہے اس میں بہت کچھ دیکھا، اور طویل تدریس اور اسی طرح پھر بعد میں ایڈمنسٹریشن کی، اس میں میں بالکل اعلانیہ ہر پلیٹ فارم پہ کہتا تھا کہ اگر یہ سنت خیر الانام اور اس طرح کی 2-3 اور کتابیں نہ لکھی گئی ہوتی تو شاید ہمارے ملک میں جو منکرین حدیث ہیں ان کا ایک ایسا فلڈ آ جاتا کہ شاید سنت کی حجیت پر بات کرنا مشکل ہو جاتا۔ اور ان سب کتابوں میں جو مزاج سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی اور کتاب کا نہیں ہے۔ یعنی اس زمانے میں حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے اس کا مقدمہ لکھا تھا۔ میرے پاس وہ ایڈیشن ہے، آپ حیران ہوں گے، جو پہلی دفعہ چھپا تھا جب قبلہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ طالب علم تھے جامعہ الازہر کے، وہ والا ایڈیشن میرے پاس ہے۔
اچھا یہ کتاب لکھی کیسے گئی؟ یہ میں خاص طور پہ اس لیے بات کروں گا کہ پیر صاحب اپنے سارے کام کو سنت خیر النام صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان سمجھتے تھے. لکھی ایسے گئی کہ قبلہ پیر صاحب جس زمانے میں اپنی تعلیم کے مراحل طے کر رہے تھے اس وقت غلام محمد پرویز بہت عروج پہ تھے. یہ خود پیر صاحب نے مجھے بات بتائی اور میں ریزن بھی بتاتا ہوں فرمایا کیوں کہ اور پیر صاحب کا تحریری مناظرہ ہوتا رہا غلام محمد پرویز سے. یہ کتاب بالکل اس پیٹرن پہ تھی جس طرح سنت کی آئینی حیثیت مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب کی ہے. یعنی اس میں کیا ہے، غلام پرویز کا شاگرد اور مولانا مودودی ایک دوسرے ایک سوال ادھر خط لکھتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، پھر جواب الجواب، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. اسی طرح قبلہ پیر صاحب کی ڈائریکٹ غلام محمد پرویز سے جو خط و کتابت ہوتی رہی اس کے نتیجے میں یہ کتاب منظر عام پہ آئی. اور قبلہ پیر صاحب ایک زمانے میں مجھے پنجاب یونیورسٹی والوں نے کہا کہ آپ پی ایچ ڈی کر لیں غلام پرویز کی مطالب الفرقان پہ. میرے زمانہ طالب علمی کی بات ہے. جب میں نے حضور قبلہ پیر صاحب سے عرض کیا تو آپ فرمانے لگے کر لیں کام. میرے پاس تو ابھی تک وہ نوٹس بھی موجود ہیں جو میں نے اس زمانے میں، جو میں غلام محمد پرویز کو خط لکھتا تھا وہ اس کا جواب لکھتا تھا، پھر میں اس کو لکھتا تھا، وہ اس طرح یہ ہمارے درمیان جو ساری کنورسیشن ہوئی میرے پاس وہ محفوظ ہے. پیر صاحب نے مجھے فرمایا میں آپ کو دے دوں گا. تو عرض کرنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں پیر صاحب سے اللہ نے یہ کام لیا اور پھر اس کے بعد ضیاء القرآن اور ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظر عام پہ آئیں. میری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہوا. میری زندگی کی سب سے پہلی جو تحریر ہے وہ بھی سیرت پہ تھی. اور میں نے اس زمانے میں کسی رسالے نے مجھے کہا کہ ہم میلاد نمبر نکال رہے ہیں، آپ ہمیں کائنڈلی کچھ لکھ دیں. میں نے سوچا میں کیا لکھوں. یعنی عام طور پہ یہی ہوتا ہے میلاد منانے کی شریعت کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے، دلائل ہم اہل سنت والے دیتے ہیں. نہیں، میں نے کہا یہ نہیں، مسئلہ جو اصل ہے نا میں اس کو جو ہے ایڈریس کروں گا. تو میں نے ایک مقالہ لکھا جو بعد میں کتاب بنا اور وہ یوم ولادت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے نام سے چھپا. یہ 1989 میں چھپا. تو جب وہ لے کے میں پیر صاحب کے پاس حاضر ہوا، اچھا اس کی تلخیص جو ضیاء حرم تھا اس کے میلاد نمبر میں چھپی. پیر صاحب کی نظر سے جب گزری بہت دعاؤں سے نوازا. اور جب میں نے کتاب پیش کی تو حضور فرمانے لگے کہ ایسے ہے کہ میں نے پہلی 3 جلدیں ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریس میں بھیج دی ہیں، لیکن میں واپس منگانے لگا ہوں کہ انتہائی اہم بحث تم نے کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو شامل کر لوں. کیا میں نے ایشو کیا اٹھایا تھا؟ میں نے کہا جو فلکی پاشا کے حوالے سے شبلی نعمانی نے سارا کچھ لکھا ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، سب غلط ہے. اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ میلاد پاک منایا نہ جائے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی یہ 9 کو حضور علیہ السلام کی ولادت بنتی ہے کیونکہ پیر کا دن 12 ربیع الاول عام الفیل کو نہیں تھا، 9 کو تھا. میں نے اس پر 120 صفحے لکھ دیے اور انتہائی یعنی تحقیق سے، بالکل شاید طالب علمانہ کوشش تھی لیکن وہ بزرگوں کو بہت پسند آئی، انہوں نے بہت دعاؤں سے نوازا. اور پھر قبلہ پیر صاحب نے باقاعدہ، میں وہ خوش بخت انسان ہوں کہ جس کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے اس جو ضیاء حرم میں چھپنے والا مضمون ہے اس سے وہ بحث پیر صاحب نے لے کے باقاعدہ حوالہ دے کے پیر صاحب نے یہ لکھا. میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت تھی. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے متعدد یعنی بار یہ کرم فرمایا کہ میں لکھتا رہا. آج کا جو موضوع ہے یہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یہ ہے سیرت طیبہ سے ہم اس زمانے میں اپنے مسائل کا حل کیسے لے سکتے ہیں، کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں. اس کو ہم اپلائیڈ سیرہ کہتے ہیں، اطلاقی یعنی سیرت آپ کہہ لیجئے کہ کوئی لے لیا جائے سبجیکٹ، اس سبجیکٹ کا کوئی ایشو لے لیا جائے
اور اس ایشو کے لیے ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی استشہاد کریں اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا. میں نے ایسے 3 ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. میں اس لیے جنرل باتیں کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ باقی سے سن لیں گے. میں انتہائی اختصار سے تینوں باتیں عرض کر دیتا ہوں. کوئی 2000 کے میں نے ایک کام کیا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصری سائنسی تحقیق، یہ کوئی 300 صفحات کی کتاب ہے. اس میں کیا ہے، جو سائنٹیفک ایشوز ہیں ان کو میں نے لیا ہے اور میں نے سیرت طیبہ کی روشنی میں ان کو پروو کیا ہے کہ یہ موجودہ دور سے بہت پہلے ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی فراہم فرما چکے تھے، اور یہ ساری اب جو تحقیقات ہوئی ہیں سائنسی، یہ بہت بات کی بات ہے. دوسرا کام جو میں نے کیا وہ میں نے کیا اکنامکس کے حوالے سے. یہ سائنسز کے حوالے سے تھا. میں بتا رہا ہوں کہ 3 میرے کام اس اطلاع کی سیرت کے حوالے سے ہیں. دوسرا کام جو تھا وہ 2007 میں نے کیا، اور وہ کیا تھا، وہ تھا پاورٹی ایلیویشن ان دا لائٹ آف دا ٹیچنگز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، غربت میں کمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں. اس پر مجھے پنجاب کی گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، دونوں نے یعنی ایوارڈ سے نوازا، اور وہ کتاب الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا کام کرا. وہ بنیادی طور پہ اکنامکس پہ ہے کہ کیسے ہمارا جس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا ہم کیسے سولوشن کر سکتے ہیں. انگریزی زبان میں لکھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انگریزی مجھے زیادہ آتی ہے، یہ تھی کہ یہ دوسرے لوگوں تک جائے، یعنی ایسی اقوام تک بھی جائے جو صرف انگریزی پڑھ سکتے ہیں. پھر ایک ایکسپیریمنٹ میں نے اور کیا، وہ سوشیولوجی کے حوالے سے تھا کہ مختلف جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں قرآن و حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے. اور وہ میرا کام پاکستان سے نہیں UK سے چھپا، اور الحمدللہ بہت ہی یعنی میں خوش نصیب ہوں، وہ کیمبرج اسکالرز نے چھاپا برطانیہ سے، اور اس کا نام ہے اسلامک ٹیچنگز اینڈ سوشل اسٹرکچر، کنوکشن اینڈ کنٹراڈکشنز کے نام سے چھپا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اس کام بہت ریفر بھی ہو رہا ہے، باہر دیکھا جا رہا ہے، اور جس ادارے نے چھاپا اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے، اور وہ اتنے دیانتدار لوگ ہیں، ہم ہر وقت ان کی برائیاں ہی گنواتے ہیں، وہ اتنے دیانتدار لوگ ہیں. میں نے کہا اس میں عربی متن ہوگا، انہوں نے کہا جی بالکل، اگر آپ جس طرح چاہیں گے اس طرح چھاپیں گے. مقصد کیا تھا کہ میں اگر کتاب پاکستان سے چھاپتا وہ چند لوگوں تک محدود ہو جاتی، اس وقت تو پوری دنیا میں اسیسیبل ہے اور دیکھی جا رہی ہے. میں ان 3 یعنی کاموں کے ذریعے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سیرت طیبہ کا موضوع دیا گیا ہے اور خاص طور پہ سیشن کا جو موضوع ہے انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے. میں اس کے ایک یعنی جو ٹاپک ہے اس پہ طویل گفتگو اس لیے کر سکتا ہوں کہ میرے بہت ہی دلچسپی کا یہ ایریا ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ مثلا آپ نے ایک ماحول کے حوالے سے ہے، یعنی اس میں موضوع انوائرمنٹ کے حوالے سے ہے، تو انوائرمنٹ پہ ایک یونیورسٹی آف سیستان اینڈ بلوچستان میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، تو وہاں مجھے بلایا بھی گیا، وہاں میرا مقالہ بھی اپروو ہوا، لیکن میں ان دنوں میں برطانیہ میں تھا تو میں نہیں جا سکا. تو اس طرح میری اور بھی بہت ساری ایسی دلچسپیاں. میں سمپل آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں اس وقت امت مسلمہ کے، ان پر آپ سب اسکالر کو میں دعوت دیتا ہوں ان پر لکھیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا مسئلہ ہے. ہمارا دوسرا بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ نظام سیاست کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں دے پا رہے. کیوں ہم قرآن و سنت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی نہیں لیتے، اور کوئی ہم ایسا قابل یعنی عمل حل نہیں دیتے اسکالرز جس پر عمل ہو سکے. بہت ساری کتابیں اسلامک اسٹیٹ پہ لکھی گئی، لیکن سچی بات ہے
کہ اس زمانے میں کی ضرورتوں کے مطابق کوئی ایسا کام ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت بار بار فیل ہو رہی ہے؟ کہ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں تربیت یافتہ افراد پیدا کرنے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی باقاعدہ حکومت قائم کرنی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مکہ میں ایک تربیت یافتہ افراد کی بڑی تعداد پیدا کی، پھر مدینہ طیبہ میں آ کے آپ نے اسٹیٹ قائم کی. اچھا، اسی طرح ہمارا ایک اور بہت بڑا مسئلہ اس وقت دہشت گردی ہے. دہشت گردی کے حوالے سے حیران ہوں گے آپ. ایک انگریز ہے وہاں کا، کینیڈا کا، آج کل وہ امریکہ میں ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر جان اینڈریو مورو. اللہ نے اسے توفیق ایمان بھی دی ہے. اور اس کا مشن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاہدات کو امپلیمنٹ کر لو، کہیں مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں پوری دنیا میں جھگڑا نہیں ہوگا. اس نے 3 والیوم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاہدات پہ کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے دی کووننٹ آف دی پروفٹ اینڈ دا پیپل آف بک. انتہائی اہم کتاب ہے. اس کے پہلے 2 والیوم جو ہیں ان میں اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاہدات پہ اسکالر سے مضامین لکھوائے ہیں. ایک چیپٹر مجھ سے بھی لکھوایا ہے. اور پھر اس نے 6 ماڈل لے لیے ہیں. 6 ماڈل کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاہدات لے لیے ہیں. ان کا 14 زبانوں میں ترجمہ کروایا ہے. وہ کہتا ہے پوری دنیا میں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاہدات کو عام کر دو. ڈاکٹر جان اینڈریو مورو کہتا ہے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 6 معاہدات کو لے لو. جو اردو والا ہے وہ میں اور میری ٹیم نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں، وہ کوئی 100 صفحے کے قریب ہے. تو وہ کہنا آپ کو یہ چاہتا ہوں بڑے لیول پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہورائزن ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے اس کمرے میں یا کسی کانفرنس میں باتیں کریں. او خدا کے بندو، اس سے اوپر اٹھو. ہم نے تو پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے. وہ نہیں ہم سے ہو رہا. ماحول سب سے زیادہ برا حال ہمارے پاکستانی شہروں کا ہے اور ساتھ ہمارے جو ارد گرد دوسرے ممالک ہیں. لاہور اکثر اسموگ کے حوالے سے دنیا کا نمبر 1 یعنی شہر ہوتا ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ پولوشن ہونے ہی نہ دے. اس طرف تو جا نہیں رہے. فارسٹریشن ہم نے کرنی تھی، ہم اس کے بجائے ڈیفارسٹریشن کر رہے ہیں. ہم جنگلات کو کاٹ رہے ہیں. ہم نے جو اپنے ریسورسز سے ان کو بچانا تھا، ہم ریسورس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہم نے ایسے ذرائع توانائی کے دیکھنے تھے جن میں ہمارا ماحول خراب نہ ہو، اور ہم جو ہیں کاربن گیسز دھڑا دھڑ چھوڑ رہے ہیں فضا میں. ہماری اوزون لیئر جو ہے وہ پتلی ہو رہی ہے. ہمارے اس وقت جلدی بیماریاں ہمارے ملک میں بہت بڑھ رہی ہیں. ریزن کیا ہے؟ کہ اوزون لیئر الٹرا وائلٹ ریز اور انفرا ریڈ ریز کو روکتی ہے. وہ پتلی ہو چکی ہے. جب وہ پتلی، ابھی تو یہ پچھلے دنوں کورونا میں جب یعنی لاک ڈاؤن ہوا اس کا بڑا فائدہ ہوا. اچھا، ہمارے ہاں بیماریوں کا تناسب اتنا کیوں زیادہ ہے؟ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کر لیجیے. آپ کی میں کہتا ہوں مور دین 90% بیماریاں آج خود کنٹرول ہو جائیں گی. ہم اتنے ناسمجھ ہیں کہ ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر وبائی مرض ہو تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سب کچھ موجود ہے. صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 احادیث پہ لیجسلیشن کر لیجیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہیں کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑے تو اس شہر کو مت چھوڑے. نمبر 1. نمبر 2 کیا فرمایا؟ نمبر 2 یہ فرمایا کہ تم اگر صبر کرو گے، اسی شہر میں رکو گے، مسلم احمد کی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ اگر تم اس بیماری کی نظر ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، شہید کی موت مرو گے. اور تیسرا کیا کہ خدا نہ خواستہ کہیں بیماری پھوٹ پڑے، اس شہر کی طرف دوسرے صحت مند لوگوں نے نہیں جانا. کیوں؟ وہ اس شہر کی طرف جائیں گے، خواہ مخواہ بیماری موت کے منہ میں جائیں گے. اور اس شہر والوں نے چھوڑ کے دوسرے شہر میں اس لیے نہیں جانا، بعض اوقات بیماری نہیں ہوتی لیکن بندہ کیریئر ہوتا ہے اس وائرس کا یا اس بیکٹیریا کا. تو ہمارے پاس تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ دے دیا ہے، لیکن ہم میں کوئی عقل ہی نہیں ہے.
ہم نے درخت لگانے تھے، ہم درخت یعنی گرائے جا رہے ہیں. ہماری فضا کا کیا حال ہے، ہم نے بیڑا غرق کر دیا اس کا. ہمارا جو کاروباری لوگ ہیں انہیں یہ نہیں پتا شہروں کی فلم انڈسٹری نہیں لگاتے یا شہروں کے اندر وہ تو لگائے بیٹھے ہیں اور انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یعنی جو چیزیں بین ہیں، پلاسٹک پوری دنیا میں بین ہے، ہمارے ملک میں چل رہا ہے، یعنی شاپر چل رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ زمین کی پولوشن ہے، پانی کی پولوشن ہے. ہمارے ہاں واٹر ریسورسز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، پانی کا بے ہنگم استعمال کر رہے ہیں. باہر کے ممالک میں جہاں تک ہوتا ہے وہ واٹر کو ریسائیکل کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو اس طرح کا سوچا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. پھر یہ ہے کہ پر کیپیٹا انکم کیا ہونی چاہیے، عورتوں کے کیا مسائل ہیں، خواتین کے کیا مسائل ہیں. ہمارے ملک کی 52% آبادی خواتین پر مشتمل ہے. ہم نے ان کو تو ایک طرف بٹھا دیا نا، تو گھر میں رہیں. خدا کے بندو، وہ ملک ترقی کیسے کر سکتا ہے جس کی 52% آبادی جو ہے وہ ایک طرف لگ گئی. ہمیں اتنے ہمارے سوشل ایشوز ہیں، کبھی سوچا ہی کسی نے نہیں ہے. ہم ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا اپنی بہنوں بیٹیوں کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. کون بتائے گا؟ کسی کی ہاں اگر ایک بیچاری عورت کے ہاں 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بالکل زمانہ جاہلیت والا سلوک کرنے لگتے ہیں. خدا رہا، یعنی ہمیں سوچنا چاہیے. اور اسکالرز کے یہ کام ہے، آپ لوگوں کا کام ہے. آپ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کی میں بہت وقت نہیں لینا چاہتا، سارا آپ نے سیشن کرنا ہے، ورنہ میرا دل تو کرتا ہے کہ ان تمام موضوعات پہ میں بات کرتا. انشاءاللہ سارے اسکالرز رات اینڈ لائٹ. جی فرمائیے. یہ ٹائم مینجمنٹ پہ بھی آپ کا کوئی آرٹیکل ہے، مقالہ؟ جی ٹائم مینجمنٹ پہ بھی آپ کا کوئی مقالہ ہے؟ ٹائم مینجمنٹ میں میرا مقالہ نہیں، لیکن اور مقالات مل جاتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ، اگر ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو تو مینجمنٹ ہی نہیں ہو سکتی. یعنی یہ تو دیکھیے نا، ہم وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، وقت پہ روزہ رکھتے ہیں، وقت پہ ہمارا رمضان آتا ہے، وقت پہ عیدیں آتی ہیں، وقت پہ جمعے کا دن آتا ہے. ہمارا تو پہلے ٹائم مینجمنٹ ہم سے بہتر کون کر سکتا ہے. مجھے کوئی ایک صاحب تھے جی، میں برطانیہ رہا ہوں، فلاں جگہ رہا ہوں، لیکن انہیں ٹائم مینجمنٹ کرنا نہیں آتی تھی. میں اس حد تک اپنے ٹائم میں اسٹرکٹ ہوں کہ میرا جو وقت ہوتا ہے اس پہ ہر حال میں اللہ کے کرم سے میں وہاں پہنچتا ہوں جہاں میں نے جانا ہوتا ہے، اور جانا چاہیے ہمیں. اور میں آپ کو بھی یہ عرض کروں گا، اگر ہم وقت کا خیال نہیں کرتے، ہمیں ضرور وقت کا خیال کرنا چاہیے. بہرحال اینی ہو، اگر کسی نے میرے مقالات کے حوالے سے کچھ دیکھنا ہو، میرا نام دیکھیں ڈاکٹر محمد سلطان شاہ، بس اتنا کافی ہے. میرے اسٹوڈنٹس نے کوئی بنائی ہوئی ہے، وہ گوگل اسکالر پہ میرے مقالات ڈالے ہوئے ہیں، وہ وہاں مل سکتے ہیں. سارے تو نہیں ملیں گے لیکن کافی مل جائیں گے. اور میں جی سی یونیورسٹی لاہور میں ہوتا ہوں. کسی میرے بھائی کو، کسی ہماری بیٹی کو کوئی میری ضرورت ہو کبھی، میں انشاءاللہ حاضر ہوں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں کہ سب پڑھا اوکے. سر آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے وقت دیا. اللہ پاک جزاک اللہ. بسم اللہ. اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا، کیونکہ پھر ٹائم مینجمنٹ کا مجھ سے بھی کوشچن آ سکتا ہے. تو ویسے ٹائم مینجمنٹ پہ میرا ایک مضمون موجود ہے، آپ کو پیش کیا جا سکتا ہے. تو اسی ہفتے الحمدللہ اس پہ لکھا گیا. تو اب ہم گزارش کریں گے ڈاکٹر محمد حسین صاحب، پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلو IRI انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. آپ کا موضوع ہے بنجر زمینوں کی آباد کاری اور تعلیمات پیغمبر. ڈاکٹر سید سلطان شاہ صاحب کیونکہ ہمارے صاحب صدر تھے، اور صدر کا آپ کو پتہ ہے اس ملک میں وہ حق ہوتا ہے جو کسی اور کا نہیں ہے، ویسے ہر جگہ ہی ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ اب میں سب احباب سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ 8 منٹ میں سب احباب اپنی جو گزارشات ہیں اور جو آپ کے گفتگو ہے اس کو وائنڈ اپ کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مفسرین نے 2 تفاسیر کی ہیں.
ایک یہ ہے کہ پورا اسلام اپنے اندر لے آؤ، اور دوسرا آپ خود پورے اسلام کو اپنا لو اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہمارا عام طور پر صورت یا سیرت سنت وغیرہ کے معاملات، کھانا پینا، رہن سہن، اخلاقیات تک ہم سیرت کو پہچانتے ہیں، لیکن معاملات اور معیشت کی حد تک ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیرت سے خاموش اور خالی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر جن حالات سے دوچار ہے، اگر ہم مدینہ کی ریاست کے قیام کا زمانہ دیکھیں تو تقریباً یہی صورتحال تھی کہ پاک پیغمبر اور آپ کے ساتھی مدینہ منورہ آئے ہیں۔ اس وقت خوراک اور معیشت کے لحاظ سے وہ کمزور افراد تھے۔ اہل مدینہ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات اور بھائی چارہ قائم فرمایا تو یہ ترتیب بنا دی کہ بھائی یہ مہاجر قریش جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ لوگ مل کر کام کریں تاکہ ہماری معیشت بہتر ہو جائے۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے اندر بہت ساری اراضی ایسی پڑی تھیں کہ جو استعمال میں نہیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم فرمایا کہ جو افراد کام کر سکتے ہیں ان کے پاس کام نہیں، تو انہیں کہا جائے کہ وہ زمین جو بنجر پڑی ہوئی ہے اس کو آباد کریں، اور جو آباد کرے گا اسی کی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو تقسیم فرمایا اور اس کے کچھ اصول اور ضوابط طے فرمایا، جن میں سے ایک ضابطہ یہ تھا کہ اسی کو دی جائے گی جو اس کو آباد کرے گا، یعنی کھیتی باڑی کرے گا۔ نمبر 2، وہ تب تک مالک رہے گا جب تک اس کو آباد کرتا رہے گا۔ اگر زمین پکڑ کے اس کا قبضہ لے کے اپنے کنٹرول میں کر کے کام چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ زمین اس سے لے لی جائے گی۔ چنانچہ تھوڑے ہی وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محنت کی، آپ کی دعا اور کوشش کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا اناج اور غلہ دیا کہ یہ اہل مدینہ جو ہے وہ خود کفیل ہو گئے۔ اس وقت حالیہ زمانے کے اندر بالکل قریب زمانے میں ہماری حکومت نے جب بیرون ممالک سے قرضے وغیرہ کی بات کی تو دوسرے ممالک نے کہا کہ ہم قرضہ نہیں، ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اب یہ حالیہ زمانے کے اندر ہمارے یہاں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو عام طور پر معاشی اصطلاحات میں خاص طور پر زراعت کو دیکھے گی، اور اس زراعت کے اندر جو ہے وہ دوسرے ممالک کے سرمایہ کار سرمایہ کاری کریں گے، اور ہمارے جو منظم ادارے ہیں وہ اس کی نگرانی کریں گے، اور آنے والے وقتوں میں ہماری زمین کھیتی باڑی میں استعمال ہو کر اس سے اناج اور غلے کے اندر بہتری آئے گی۔ اصولاً ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ملک شمار ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ عام طور پر ہم گندم بھی خرید رہے ہوتے ہیں، چاول بھی خرید رہے ہوتے ہیں، ٹماٹر تک اور پیاز تک خرید رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کا ہمارا تعلق اساتذہ سے ہے اور کچھ کا تعلق طلباء سے ہے۔ جس طرح دیگر موضوعات پر ہم لکھتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اسی طرح اگر اس زمین کے معاملات کو جو سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اگر ہم تھوڑا تھوڑا اس پر لکھیں، تھوڑا سا پڑھیں، تھوڑا سا پڑھائیں، تھوڑا سا بولیں، تھوڑا سا سنیں اور تھوڑا سا سنائیں، تو اس صحرا کے اندر ایک آواز یا ایک تالاب کے اندر جو کنکر ڈالا جاتا ہے اس کی لہریں آہستہ آہستہ کناروں تک پہنچتی ہیں، تو ہماری یہ مختصر سی آواز ارباب اقتدار تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور اس طرح ہم اپنا تھوڑا سا حصہ اپنی معیشت میں شامل کر سکتے ہیں، اور معیشت میں سے بالخصوص جو ہماری زراعت ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے۔ اب تشریف لائیں گی ڈاکٹر بشرا سبحان صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر مسلم یوتھ یونیورسٹی اسلام آباد۔ آپ کا موضوع ہے دا تھریٹ آف کلائمیٹ چینج اینڈ ریکوائرمنٹ آف واٹر اسٹوریج ان پاکستان بی این اینڈ ایگریرین اکانومی۔ اگر آپ کو لگتا ہے آواز بہتر جی
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As we have not much time for describing this issue, but first of all, I am so thankful to this institute of the Dhera, and with it I am also thankful to the Jamia Muhammadi Sharif and then Smart University, Smart University. My topic is the main topic is the conservation and the utilization Pakistan's natural resources in the light of Sira. And under this main topic, my theme is, my main topic is, the topic of my presentation is the threat of climate change and requirement of water storage in Pakistan being an agrarian economy. Due to this topic, first of all, we have to understand what is the climate change and the water storage, and then we are going to the agrarian economy. But due to the this time, I will just mention here what is the relationship between the climate change and the water storage, and why we are considering the Pakistan for this issue, and as well as if the climate changing process is going on, then what would be the effect on the universe, significantly those countries who are widely considered as an agrarian country just like Pakistan. Why Pakistan called as an agrarian economy, and then its conclusion and the recommendation. First of all, there is it is not well seen, but I have here the first of all the things that the relationship is the complex and multifaceted, and direct affected climate change on water resources, its availability, distribution and management. And the current population is very important. There are three main resources that is affected badly our water consumptions. That is first of all the population, and then climate change, and then urbanization. I just mentioned here. This issue is not belong to only the village area, but it also belong to the urbanization. The whole Pakistan is badly affected for this. When we say that it is the Pakistan is an agrarian economy, actually agrarian economy means the agriculture is the main source of its main sources of economic sources, and it is also mean that the sources of agriculture water, more than 95% of the surface and surface water is consumed by agriculture and livestock sectors. It means 95% of we are a very lucky country that we have a lot of water. That is, we are using the 95%, even then the surface water or the under the surface water. But we are using. But the main thing is, or bad luck is that we have no any procedure of the regarding the new technologies and procedures, and then we need also some rules and regulation to accept it. Also, even then we have a lot of water, but even then in all the world, among the 22 countries, our number is going in 18 number that we need badly regarding the drinkable water. Now, when we are going to this is the agrarian economy. I just go to quickly. That is because of the GDP. Because the main contribution of our economy is the GDP, gross development. For that, this is very affected by the different factors, that is weather condition, water ability, and the government policies. Next, employment. That is also significant portions of Pakistan workforces is employed in the agriculture sectors, and then crops, and then also we have some serious challenges faced by including water scarcity, outdated farming practices, inadequate infrastructure, and issues related to the land distributions. Next, come to the government initiatives. Government fully supported
the agriculture groups and agriculture sector, like efforts to improve irrigation systems and so on, and making some rules for regarding the land distribution system. And it is also we have agriculture sector has a direct impact on the country's trade balance. That is the main thing. Now we are just going to some pictures, and this is pictures are not seen very well, but there is the climate change impact on Pakistan. It is this is given by the climate change temperature. It is badly affected on temperature, that is affected on the water resources, agriculture, health, forest, coastal areas and species in natural areas. This is the logo. That is the Ministry of Climate Change, Government of Pakistan, who works very well. But unfortunately, we have some rules, specific and significant rules, who are not applicable. Although it is endorsed, but it is not applicable yet. Next, relationship between climate change and water storage. There is a different. I am just mentioning this main topics. Change in precipitation patterns, more intense and erratic rainfall. When we face the precipitation patterns difference, it will gain or it will affect the badly our atmosphere or climate change. That is badly affected in intense and erratic rainfall, risks of floods and long droughts, changing timings, effects on crops, and this. Impact on glaciers and snowpack. I am here. Here are many: sea level rises, changing in evaporation rates, increased frequency of extreme events, water scarcity, increased demand, adaptation strategies, policy and governments. But I want to explain here the two things where even then I am listening the many articles on this issue, but I think I have not listened yet this issue. This is the impact on glaciers and snowpack. Although we are having the main great glaciers in Pakistan's land. So this is very important that we know about those solutions that will definitely impact on the melting of glaciers. This is effects. What's the effects on it when the glaciers are melting, and we can say the main ice is melting. This is on seasonal availability of the water, and also bad effect on the river flow and reducing the natural storage of water in the form of ice and snow. For this purpose, there are many of the different solutions or the procedures that is adopted. But at this time, at the global time period, the main procedure that is adopted by our superpowers or by our developed countries, that is making the underwater walls. That is the glaciologist invented idea, Michael Volvic. Michael Volvic invented this idea that if we made the underwater walls, that is walls on the ocean floor, could prevent the melting of glaciers and the rising of sea levels due to the climate change. Basically, it would be artificial barrier which block warmer water under the earth, okay, under the sea. That is the glaciers. Obviously, glaciers make on the ocean, and under the ocean, that is, it would be artificial. It will make, or it would be the artificial barrier which block warmer water to reduce melting process, as well as glaciers regain ice. That's in this way we can stop the melting the glaciers. That would be good effect on our water storage sources. Next, reduce water waste. That is very important. Doctor, I think who is coming and he is talking about the H2O means the water. So this is very reduce. If we are doing to reduce or to use the water or to stop wasting the water, it could be increase the oxygen level, or just as or decreasing carbon level or the carbon pollution. That the carbon pollution is very we can say if the carbon is it is just when we can say it the saving water, decreasing carbon pollution. Due to carbon pollution, we require a lot of energy to heat,
pump and treat our water very insignificantly way. That the carbon dioxide, when the carbon dioxide, the ratio of the carbon dioxide is more than the oxygen level in our air, it would be badly affected in our health or in our water resources or in our especially the green areas of the of this. And we also know that the all green areas we are dependent upon our crops, or we are dependent upon the forest, but we are harvesting the forest or deforesting, that is deadly affected on it. So this is also the one study, that is studies made by on the America, but it is estimated that if one of every 100 American homes makes use of water efficient fixtures or appliances, it will save about 100 million kilowatt hours of electricity of year. It is not only about the American, it is also applicable for in Pakistani societies, thereby preventing 80,000 tons of global warming pollution on our planet. So it is very important to decrease this carbon pollution, that we have to be reduced water waste. And it is just obviously it is all according to the Quran and Sunnahs, our verses of the Quran and the Hadith, and as well as the many of the students who are always repeating such Hadith. This is now sir, it is the end of the now I come to the end of my this is the per capita. Here are the main which is given by the pipes. The pipes, we know it is a very important university in our Pakistan that is given this all ratio or this graph regarding the per capita water availability in Pakistan. In this research 2025 or 2050, there is a great disaster we will face at this time. Actually, this is the climate change. Now come to the sea level rises, change in the evaporation rates, and come to the increased frequency of extreme events, water scarcity, and it is also going to this one. That is also, it is the graph that is so that in the 2025 to 2050, the population graph is rapidly high, and as well as the water requirement is rapidly low. So that is going to be, will be going to be in our future, although inshallah we will not face it if we are doing some remedies. Now this is the recommendations, and which is the recommendation that we have to make some specific rules regarding the water consumption, and also implementation of Islamic agriculture rules with new technological methods. And the government and nation of Pakistan both are required to take serious steps in this alarming situation for advancement into the future. The educational reformation is required on ethical, societal and religious basis, and now it's going on. Thank you very much. Sir, I don't know. We are very thankful to you for your kind participation and this a brief study you presented here. تو بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے ہی بریف طریقے سے اور جو سلائیڈز تیار کی ہیں. ہم میم سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ کوشش ہوگی کہ یہ جتنی سلائیڈز ہیں اور آپ کی یہ جو ریسرچ ہے یہ پبلش ہو, اور یہ پاکستان کے اندر جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے اس میں اس کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے. اب میں گزارش کروں گا محمد عارف اسلم راؤ صاحب اگر تشریف فرما ہے جی نہیں ہے تو یہ عاطف اسلم راؤ صاحب اور عارف اسلم راؤ صاحب کراچی سے ان کا یہ اس میں شیڈیول میں شامل تھا لیکن غالباً تشریف فرما نہیں ہے. اس کے بعد ہم گزارش کریں گے ڈاکٹر عاصم اقبال صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز, مسلم یوتھ میر پور آزاد کشمیر جو AJK یونیورسٹی ہے. اگر وہ موجود ہوں یا رابعہ خوشحال صاحبہ اگر موجود ہیں, ایم فل اسکالر ہیں, تو وہ تشریف لائیں. غالباً وہ بھی موجود نہیں ہیں اس وقت. تو جو ہمارے ساتھ لائیو ہیں جی ڈاکٹر عائشہ عشرت رضوی صاحبہ موجود ہیں.
تو میں ڈاکٹر عائشہ عشرت رضوی صاحبہ جو ٹیچنگ اسسٹنٹ ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف کراچی سے اس وقت لائیو ہیں، اور ان کا ٹاپک ہے قدرتی وسائل بالخصوص پانی کا تحفظ اور انتفاع۔ اگر وہ ہمیں سن پا رہی ہیں تو ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اختصار کے ساتھ اپنی فائنڈنگز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ موجود ہیں؟ چلیں آپ ٹرائی کریں اتنی دیر میں، ہم وقت ضائع کیے بغیر۔ جو ہمارے پاس سائقہ گلناز صاحبہ موجود ہیں، جی سائقہ گلناز صاحبہ نہیں ہے تو آپ بھی مطمئن رہیں، سیشن اب اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے۔ جی سلیم اللہ مسرور صاحب یا ڈاکٹر نجم الدین کوکب صاحب، ڈاکٹر عائشہ، جی ڈاکٹر عائشہ جو ہیں ان کو مائک یہی مائک وہاں پہ دے دیں تاکہ وہ اپنی گفتگو کر سکیں۔ جی بالکل آپ کیری آن کریں۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیکہ علی خاتم النبیین۔ معزز حاضرین محفل، صدر محفل اور تمام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے قدرتی وسائل بالخصوص پانی کا تحفظ اور انتفاع، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور مملکت پاکستان کے تناظر میں خصوصی مطالعہ۔ سب سے پہلے مبارکباد تمام منتظمین کو کہ بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سب نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا اور شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ انسان کامل میرا ٹاپک میں شروع کرتی ہوں۔ انسان کامل مولوی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بنی نوع انسان کے تمام مسائل کے لیے علم موجود ہے، معاملہ خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حاصل کر کے زندگی کے تمام امور کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد جہاں اس کائنات پر برقرار رکھنا ہے، وہیں سے انسانیت اور دیگر مخلوق کے لیے نفع بخش بھی بنانا ہے اور بگاڑ اور فساد سے بچانا ہے۔ قدرتی وسائل زمین، پانی، ہوا، روشنی، معدنیات، درخت وغیرہ ہمیں ہمیشہ انسان کی بنیادی اور طبعی ضرورت رہے ہیں۔ اس نے قدرت میں ہمیشہ ان وسائل کو انسانی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ کیا ہے اور انسان بھی حسب ضرورت ان سے استفادہ کرتا رہا ہے۔ لہذا قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں کم و بیش 200 آیات مولیات سے متعلق ہیں۔ ان میں زمین، پانی، ہوا، زندہ اور مردہ مخلوقات، شجر، حجر، پہاڑ، سمندر اور تمام معدنیات زیر بحث آئے ہیں جن کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی گواہی دیتی ہے۔ اور اس کی روشنی میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کا حوالہ دیتی ہوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے؟ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا اور پانی کے ذریعے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری خلاقی کو نہیں مانتے؟ پانی اللہ کی بہت نعمت ہے اور زندگی کی بنیاد عمل آیت نمبر 18 باری تعالیٰ ہے، یہ کاریگری ہے اللہ کی جس نے ہر چیز کو محکم اصول پر یعنی حکمت پر مبنی پیدا کیا۔ قدرتی وسائل بالخصوص پانی، جب آج کے اس موضوع میں جب میں نے ایبسٹریکٹ دیکھا تو سب سے زیادہ جو ہے میری نظر سے جو گزرے وہ پانی کے حوالے سے ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ پانی ہماری تمام بنیادی ضرورتوں میں اولین ضرورت ہے جس کو پاکستان کے لیے بہت خاص اہم رکھتا ہے۔ قدرتی وسائل بالخصوص پانی جو ان وسائل میں نہایت اہم ہونے کے ساتھ ساتھ تخلیق انسانی کی ابتدا بھی ہے۔
حتیٰ کہ انسانی جسم کا آدھی سے زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے. لہذا دین اسلام نہ صرف اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ترغیب دیتا ہے بلکہ اس کے بے جا استعمال کی ممانعت بھی کرتا ہے. یہاں تک کہ وضو کا معاملہ ہو یا دیگر امور عامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور زمین کو آلودہ کرنے کا فعل باعث گناہ اور جرم تصور کیا ہے، کیونکہ آلودہ پانی جلدی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. اسی وجہ سے ہر سال دنیا میں تقریباً 250 ملین لوگ آلودہ پانی کے سبب جلدی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. کیونکہ صاف پانی کی کمی ہے، اس لیے اس کی ضیاع کی بھی ممانعت کی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے کم سے کم استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے استعمال کے لیے باریاں مقرر کر دی تھی اور اعلان کر دیا پانی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، مشترکہ ملکیت ہے. لہذا ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے، خصوصاً میٹھے پانی جو چشموں اور دریاؤں سے دستیاب ہے. فطرت بارش اور سیلابی پانی کی گردش کے ذریعے زمین میں پانی کے ذخیرے کا بندوبست کرتی ہے. عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ دریاؤں اور پانی تک رسائی آسان نہیں، لہذا اس کا صحیح استعمال بندوبست کس طرح کیا جائے تاکہ لوگوں تک، خاص طور پہ ریگستانی علاقے جیسے علاقے میں پانی کی رسائی کو ممکن بنایا جا سکے. پانی کی قدر، عزیز ممبران، عزیز ساتھیوں، پانی کی قدر انہیں ہوتی ہے جن کے علاقوں کی سرزمین پیاسی ہے. پانی انسان، جانور، نباتات اور زمین کی زندگی کی بنیاد ہے. اسلام میں اجتماعی مفادات کے تحفظ پر کافی زور دیا گیا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمانوں کے عمومی مفادات کا لحاظ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں. مقالے کا موضوع بہت وسیع ہے. انشاءاللہ اس مقالے میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پانی کے استعمال اور تحفظ اور انتفاع پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی. مزید طرح لائٹ آن کر دیں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ عشرت رضوی صاحبہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آواز بند کر دیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج کے سیشن میں اپنا یہ کلیدی مقالہ پیش فرمایا. وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے ہم اسی پہ اکتفا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا ای سرٹیفکیٹ آپ کو ارسال کر دیا جائے گا. اب میں درخواست گزار ہوں سائقہ گلناز صاحبہ، ایم فل اسلامک اسٹڈیز، نمل اسلام آباد، یا عائشہ الطاف صاحبہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان میں سے کوئی موجود ہیں؟ جی غالباً یہ بھی آج کے سیشن میں موجود نہیں ہیں. سلیم اللہ مسرور صاحب ہیں؟ سلیم اللہ مسرور صاحب پی ایچ ڈی اسکالر، مسلم یوتھ یونیورسٹی. آپ کا موضوع ہے پاکستانی بنجر زمینوں اور قیمتی پہاڑوں کا تحفظ و انتفاع سیرت طیبہ کی روشنی میں. 5 منٹ کی گفتگو اب یہ 2-3 افراد جو رہ گئے ہیں یہ کریں گے اور اس پہ ہمارا آج کا سیشن اختتام پذیر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج جو ہے اس کانفرنس کے اندر جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی گئی کہ قدرتی وسائل کا تعلق جو ایک بنیادی اس کے اندر یونٹ ہے وہ زمین ہے. انسان اگر ہم آپ سارے سوچیں تو ہمارا اکثر جو ہے معدنیات اور ہمارے اکثر ضروریات اور وسائل کی وابستگی وہ زمینوں سے. بے شک ان کے لیے دوسرے وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو ہے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے وسائل کا تعلق زمین کے ساتھ وابستہ رکھی ہوئی ہے. تو لیکن جہاں اتنے سارے وسائل زمین کی طرف سے مل رہے ہیں، مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہمارے کوشش اور محنت سے ہمیں ملتے رہتے ہیں،
وہاں اس سے کئی گنا غفلت کی وجہ سے، اس میں کاشتکاری اور محنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ وہ بنجر پڑ گئی ہے، اور اس کی طرف جو ہے توجہ بھی نہیں کی جا رہی۔ تو جس طرح پہلے ڈاکٹر محمد حسین صاحب نے اس بارے میں بتایا، تو میرا بھی ٹاپک اسی طرح کا ہے، سلائڈ تو نہ بنا سکے، کہ پاکستانی بنجر زمینوں اور قیمتی پہاڑوں کا تحفظ اور انتفاع سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، کہ اور یہ بنجر زمینوں کے ساتھ قیمتی پہاڑوں کو اس وجہ سے ساتھ کر دیا گیا کیونکہ جو ہے جہاں پہ زمینوں سے جو ہے جتنی وابستگی ہے اتنی ہی تقریباً جو ہے پہاڑوں سے بھی ہماری وابستگی، اور اتنے معدنیات ہمیں پہاڑوں سے مل رہے ہوتے ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور دونوں سے یکساں جو ہے غفلت جو ہے برتی جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، تو یہ ٹاپک ہے، اور اس کا جو ہے کلیدی یہی ہے کہ ایک تو بنجر زمین کلیدی الفاظ، دوسرا جو ہے قیمتی پہاڑیں، پھر آگے جو ہے اس کی یہ جو پروٹیکشن ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے بینیفٹس، اور یہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ تو میں نے اپنے آرٹیکل کے اندر سب سے پہلے موضوع کے بعد abstract کے بعد کلیدی الفاظ، اور پھر اس کے اندر کچھ خصوصیات کی اس آرٹیکل کے اندر کیا ہوں گی۔ تو اس میں سب سے بنیادی چیز جو میں نے وہ کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قدرتی وسائل کا تھوڑا سا تعارف کیا ہے، چونکہ ٹاپک کا تعلق قدرتی وسائل سے ہے تو اس وجہ سے پہلے قدرتی وسائل کا تھوڑا سا تعارف کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے بنجر زمینوں کا تعارف کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ متصل جو ہے قیمتی پہاڑوں کا تھوڑا زیادہ تعارف کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے پھر ایک باب بندی کی جاتی ہے اپنی فقہ کی کتابوں میں مشہور اور معروف احیاء المواد، کہ وہ بنجر زمینیں جس کو زندہ کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں جیسا بتایا گیا کہ مدنی دور میں جس طرح آج پاکستان کے بنجر زمینیں پڑی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی ریاست قائم کرنے سے پہلے کیا ہوا کہ ساری زمین جو ہے غیر آباد پڑی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اقدامات میں ایک اقدام یہ بھی کیا تھا کہ بنجر زمینوں کو کیسے آباد کیا جائے، باغات سے کیسے، تو جس طرح اس کے بارے میں تو بتایا گیا۔ میرے آرٹیکل کے اندر پھر جو ہے میں نے احیاء المواد کے بارے میں چند احادیث لکھ کر اس کے بعد جو ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں، یعنی شرعی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے اس موضوع بنجر زمینوں کے حوالے سے، تو موجودہ دور میں جو ان کے بارے میں کیا جا رہا ہے وہ تو بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں بھی لکھا جاتا، لیکن میں نے جو اپنے ٹاپک کے اندر جو ہے شامل کیے گئے ہیں کچھ 17 عنوانات ہیں جس میں جو ہے مختلف زاویوں سے جو ہے بنجر زمینوں کی عدم کاشتکاری اور اس سے غفلت اور لاپرواہی کے اسباب، اور پھر ان کے بارے میں شرعی تعلیمات، اور اس طرح حضور اقدس صلی اللہ سب سے آخر میرا آرٹیکل چونکہ وقت کم ہے وہ کلوز کرنا ہے، تو میرا سب سے آخری جو حدیث ہے اس میں میں نے جو ہے یہ عنوانات جو ہے اسراف و تبذیر کا اس کے جو تعلق ہے، یا درخت لگانے کے بارے میں رنگ برنگ پھل اور جو ہے پتروں کا جو جس طرح صبح کی تلاوت کے اندر الم تر ان اللہ انزل من السماء کے آیات کے اندر جو ہے ان چیزوں کا ذکر کیا گیا، انسانوں اور کیتوں کی غارت گر اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث کہ انسانوں اور کیتوں کو غارت کرنا یہ عین فساد ہے، اسی طرح قدرتی وسائل کی عدم تحفظ اور عدم استفادے سے منع کیا گیا ہے شریعت کے اندر، احیاء المواد کے لیے عوام الناس اور غیر آباد زمینوں اور پہاڑوں کو تقسیم کرنا، یعنی ان چیزوں کی تقسیم کی کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ کیا گیا کہ وہ تقسیم جو ہے عوام الناس کے اندر جو ہے تاکہ اس کے اندر محنت ہو۔ پھر ساتھ ساتھ جو ہے یہ منصوبہ بندی، کوئی منصوبہ بندی اس کے بارے میں بھی باقاعدہ حدیث موجود ہے، جاگیردارانہ اور ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہو، یہ جو ہے ایک اس کی وجہ سے، چونکہ جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے وہ ساری زمینیں ایک کی ملکیت میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ معیشت کی پائیداری۔ لاسٹ ون جو ہے جو چونکہ وقت کم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے حوالے سے کہ کسی کے پاس زمین ہو اس کو چاہیے کہ اس زمین کو خود آباد کرے، اگر وہ خود آباد نہیں کر سکتا تو وہ خود آباد نہیں کر سکتا
تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو وہ زمین دے دے اور ایسی دے دے کہ اس سے اجر بھی نہ لے. تو اللہ کرے کہ بنجر زمینوں کی جو ہے یہ کانفرنس جو ہے لوگوں کے اندر آگاہی کا سبب و ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ملکیت اور آباد کاری زمین، یہ بھی زمین سے ریلیٹڈ ایک اور ٹاپک ہے کہ جو زمین کی آباد کاری ہے اس کے حوالے سے شرعی جو اسپیکٹ ہے وہ کیا ہے. سیرت طیبہ کی روشنی میں طاہرہ نصرت صاحبہ PhD اسکالر مسلم یوتھ یونیورسٹی اسلام آباد تشریف لاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتفاق کی بات ہے کہ ملتے جلتے ٹاپکس جو ہیں اس سیشن میں زیادہ اکٹھے ہو گئے، معلومات بھی تقریباً وہی ریپیٹ ہوں گی. وقت کی قلت کے باعث میں کوشش کروں گی کہ چند ایسی گزارشات پیش کروں جو آپ کے لیے کچھ نئی بھی ہوں. ملکیت زمین اور بے نامی جائیداد کا حکم سیرت طیبہ کی روشنی میں اصلی تطبیقات، یہ میرا ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور زمین سے انتفاع کا حق بھی دیا، جیسے کہ قرآن مجید میں موجود ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا اس دنیا کے اندر. اور دوسری بات جو یہاں پہ ہمیں واضح ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نائب کے طور پر، خلیفہ کے طور پر ہم ان زمینوں سے فائدہ اٹھائیں گے. ملکیت دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، جس طرح قرآن مجید میں آگے جا کے وضاحت کی گئی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. مزید آگے اگر چلتے ہیں ہم دیکھیں کہ غیر مملوک زمین سے کیا مراد ہے. غیر مملوک اراضی جس کا کوئی مالک نہ ہو، اس کی 3 اقسام ہیں. وہ کہ آبادی کے قریب بستی والوں کی عام اور مشترکہ ضروریات میں کارآمد ہو. وہ غیر آباد جنگلات اور پہاڑی زمینیں جو نہ کسی خاص ملک میں داخل ہوں، نہ بستی سے متعلق ہوں اور نہ بالفصل قابل زراعت و انتفاع ہوں، ایسی زمینوں کو اصطلاح شرع میں ارض مواد کہا جاتا ہے. اور تیسری وہ غیر مملوکہ زمینیں جو کسی بستی کی ضرورت میں مشغول نہیں مگر قابل زراعت و انتفاع ہیں، ان کو اراضی بیت المال کہا جاتا ہے. ان میں قسم اول کسی حال اور کسی وقت کسی شخص کی ملکیت نہیں ہو سکتی. دوم قسم کا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص امام سے اجازت لے کر اس کو آباد کرے اور اس کا مالک ہو جائے. قسم سوم میں بعض صورتوں میں جاگیردار اس کا مالک ہو جائے اور بعض صورتوں میں وہ مالک نہیں ہوگا. البتہ یہ عطیہ صرف ان کو ہو سکتا ہے جو بیت المال کے اندر مستحق ہوں. اب ملکیت زمین سے کیا مراد ہے؟ ملکیت سے مراد کسی چیز میں حق تصرف ہونا ہے، یعنی کسی چیز کے استعمال کا اختیار حاصل ہونا ملکیت کہلاتا ہے. جبکہ تاج العروس میں امام راغب کے حوالے سے جو لکھا ہے اس میں مزید یہ وضاحت ہوتی ہے کہ ملکیت سے انسان کو امر و نہی کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے اور انسان کسی چیز کے استعمال کا اختیار اور اسے منع کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے. سیرت طیبہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسی زمینوں کے لیے المواد کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ان کی آباد کاری کو احیاء المواد کہا جاتا ہے. اور احیاء کا معنی آپ کو پتہ ہے زندگی عطا کرنا، جان ڈالنا، اور مواد ہوتا ہے بے جان چیز، بنجر اور غیر آباد زمین. بنجر اور غیر آباد اراضی جو تمام کی تمام ہے وہ مواد میں شامل نہیں ہے. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے بلکہ اس کی 3 حدود و قیود ہیں. پہلی یہ کہ وہ زمین کسی کی مملوک نہ ہو، چنانچہ مملوکہ زمین اگر برسوں سے بنجر اور غیر آباد رہے تب بھی کوئی شخص اس کا مالک نہیں بنے گا کیوں پہلے اس کا مالک موجود ہے. دوسری قید اس میں یہ ہے کہ اہل علاقہ کے منافع اس سے وابستہ نہ ہوں. چنانچہ کسی شہر یا بستی کے آس پاس واقع وہ زمینیں جس میں وہاں کے لوگ جانور چراتے ہوں یا وہاں سے ایندھن کی لکڑیاں حاصل کرتے ہوں اور مشترکہ مقاصد کے لیے انہیں استعمال کیا جائے. اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے زمین شہر سے یا بستی سے بہت دور ہو. ڈاکٹر حمید اللہ نے 23 صحابہ کرام کا نام لکھا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائیدادیں عطا کی تھیں. ان میں حضرت ابوبکر، عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بھی قابل ذکر ہیں. یہاں پر ایک وضاحت اور بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بھی زمین کسی کو عطا نہیں کی تھی جو کسی کی ملکیت ہو یا کسی ایسی زمین سے مفاد عامہ وابستہ ہوں. بلکہ ہمیں یہ مثال بھی ملتی ہے جس میں حدیث حمال بن ابیض رضی اللہ عنہ ہے، ان کو نمک کی کان عطا کی گئی تھی، لیکن جب آپ کو بتایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کرنے کے بعد بھی وہ واپس لے لی تھی کہ اس سے مفاد عامہ متاثر ہو رہا تھا. پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں پہ ارض شاملات کہلاتی ہے. یہ اراضی شاملات کا حکم بھی ارض مواد ہی کی طرح ہے اور اراضی شاملات پر ارض مواد والے احکامات لاگو ہوں گے. اور اراضی شاملات کو آباد کرنے کا اختیار صرف اس کے گاؤں کے باشندوں کو نہیں ہونا چاہیے
بلکہ یہ اختیار عام ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس زمین کو آباد کر سکتا ہے۔ میں تجاویز کی طرف آتی ہوں تاکہ میں زیادہ ٹائم نہ لوں آپ لوگوں سے، کہ حکومت پاکستان بے نامی اور زرعی زمینیں کسانوں کو عطا کرے اور اس سلسلے میں مناسب قوانین بھی وضع کیے جائیں۔ چند ایک مثالیں ہیں کہ جہاں پہ زراعت ممکن نہیں ہے، جس طرح تھور زدہ زمین وغیرہ ہے، وہاں اس کے مطابق مخصوص درخت لگا کر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے، اور سیم زدہ زمین کو مچھلی بانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام پتھریلی پہاڑی زمین مخصوص قسم کی زیتون کی کاشت کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، جو غیر زرعی بے نامی زمینیں، ان کی آباد کاری کے لیے یہ طریقہ بھی وضع کیا جا سکتا ہے، مثلا پہاڑی سیاحتی علاقوں میں سیاحتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ پہاڑی زمین کو مغز بانی کے لیے استعمال کر کے وہاں پہ شہد کی کاشتکاری بھی کی جاتی سکتی ہے، اور وہ شاملات جو صرف قبضہ میں ہیں لیکن آباد نہیں ہیں، تو قابضین کو آباد کاری کی ہدایت کی جائے، ورنہ مناسب افراد کو زمین الاٹ کر دی جائے۔ جو زمینیں زرعی اور سیاحتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوتی، ان کو صنعتی اور تجارتی مقاصد کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اور مندرجہ بالا تمام اقدامات کے لیے ایک واضح اور مضبوط قانون سازی کی جائے تاکہ لینڈ مافیا اور دیگر جرائم پیشہ لوگوں سے اس زمین کو محفوظ بنایا جا سکے اور اس کا ملکی معیشت کی ترقی میں استعمال کیا جا سکے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر طاہرہ نصرت صاحبہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، تو آپ نے بہت بہترین اپنا مقالہ پیش کیا۔ تو اس میں شاملات کے حوالے سے جو ایک تصور یہ دیا کہ اس کو بھی ارد مواد میں شامل کیا جائے، تو یہ بہرحال محل نظر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ کیا اس میں گاؤں کے لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ آ کے اس کو آباد کریں، یہ کہاں تک؟ تو ایک رائے کے طور پہ تو درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شرعی حوالے سے بھی یہ محل نظر ہے، تو لیکن بہرحال ایک اچھی علمی رائے ہے جس پہ مزید اسٹڈی اور ریسرچ ہونی چاہیے۔ آخر میں آج ہمارے آخری اسکالر ہیں عاصم شریف صاحب، یہ بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں مسلم یوتھ یونیورسٹی اسلام آباد، اور آپ کا موضوع ہے پاکستان میں پانی کا تحفظ و انتفاع سیرت طیبہ کی تناظر میں۔ علامہ عاصم شریف صاحب ہمارے ادارے کے فاضل شاہین بھی ہیں، اور اس وقت ایک بہت بڑے ادارہ جو راولپنڈی کلر سعیدہ کے علاقے میں ہے، اس میں اپنی خدمات بحیثیت پرنسپل بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس اور معزز مہمانان گرامی قدر اور سامعین زیوکار حضرات و خواتین، آج میرا عنوان ہے پاکستان میں پانی کا تحفظ و انتفاع سیرت طیبہ کے تناظر میں۔ اللہ رب العالمین نے جو پانی کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وہی ذات ہے جو آسمان سے پانی اتارتی ہے اور اسے زمین کو زندہ کیا جاتا ہے اس کے موت کے بعد۔ فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات، فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو لوگ عقل رکھنے والے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا فرمان جس نعمت آپ کی طرف بندے کی رہنمائی کر رہا ہے، اس کی قدر صرف عقل مند ہی کر سکتا ہے اور اسے بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ ملک پاکستان کو اللہ رب العالمین نے جہاں دیگر قدرتی وسائل سے مالا مال کیا، وہاں کثرت آب کی نعمت سے بھی نوازا ہے، اور پانی ہر جاندار کے لیے سبب حیات بھی ہے اور بنیادی ضرورت بھی ہے۔ ملک پاکستان میں وفاقی سطح پر پانی کے متعلق 3 عام قانون ساز کے اجزاء موجود ہیں۔ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی واپٹا ایکٹ 1958 میں، اس ایکٹ کے تحت واپٹا آبی نظام کو بہتر کرنے کے لیے صوبائی منصوبہ بندی کر سکتا ہے، مثلا آبپاشی، نکاسی آب، بجلی کی پیداوار، اس کی ترسیل و تقسیم، بجلی گھروں کی تعمیر وغیرہ، اور اس کے علاوہ سیلابی تباہی سے بچنے کے لیے چھوٹے ڈیم
اور بند کا مؤثر انتظام کرنا ہے۔ اور دوسرا، اس وفاقی سطح پر جو قانون بنایا گیا تھا وہ تھا انڈس ریور سسٹم اتھارٹی 1992 میں۔ اس قانون کے تحت عرصہ اتھارٹی صوبوں کے درمیان پانی تقسیم کرنے کی نگرانی کرتی ہے، بالخصوص تنازعات کو ختم کرنے کا حل تلاش کرتی ہے۔ اور تیسرا ایکٹ 1882 کا تھا۔ اس ایکٹ کے تحت ہر شخص کو اپنی قطع زمین میں بغیر حکومت کی اجازت کے پانی نکالنے اور جمع و صرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ 2005 عیسوی میں عدالت نے پانی سے متعلق ایک عوامی اعتماد کا نظریہ متعارف کروایا۔ زمینی پانی ایک قومی اثاثہ ہے جو کہ پورے معاشرے کی ملکیت ہے۔ حکومت کو عوامی استعمال کے لیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 20 مارچ 2017 کو وفاقی وزیر پانی و بجلی خواجہ آصف نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان واٹر کمیشن کے متعلق مذاکرات اسلام آباد میں کرائے۔ 2018 عیسوی میں پہلی دفعہ حکومت پاکستان نے آبی حکمت عملی کا خاکہ تیار کیا جسے نیشنل واٹر پالیسی کا نام دیا گیا۔ اس پالیسی کے تحت ان تمام مسائل کو زیر باس لایا گیا جو آبی بحران کا باعث بنتے ہیں۔ نیشنل واٹر پالیسی نے ملک کی آبی حکمت عملی کو ترجیحات کی بنیاد پر ترتیب دیا، مثلا ماحولیاتی تبدیلی، پینے کا پانی، علاقے کی صفائی، شہری پانی، سیلاب کو قابو کرنے کے اقدامات، پانی کے تحفظ جیسے دیگر امور اس میں شامل تھے۔ 2019 عیسوی میں پنجاب آبی قانون سازی کرنے والا پہلا صوبہ بنا، اور پنجاب واٹر ایکٹ 2019 نے پرانے نوآبادیاتی دور کے 1882 عیسوی کا جو ایکٹ تھا اسے انہوں نے تبدیل کیا، جس ایکٹ میں یہ موجود تھا کہ ہر شخص زمیندار کو بغیر حکومت کی اجازت کے زمین سے پانی نکالنے کی اجازت تھی، لیکن اب 2019 کے اس ایکٹ کے تحت کوئی بھی جو زمیندار ہے وہ حکومت کی اجازت کے بغیر زمین سے پانی نہیں نکال سکتا۔ ملک پاکستان میں مناسب منصوبہ بندی نہ کرنے کی وجہ سے قدرتی پانی کا بہت زیادہ ضیاع ہو جاتا ہے۔ قدرتی پانی کی افادیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لینے کی ضرورت ہے۔ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، وہاں میٹھے پانی کی قلت تھی۔ مسجد قبلتین کے قریب ایک میٹھے پانی کا کنواں یہودی کی ملکیت میں تھا۔ مسلمانوں کو قیمتاً پانی لینا پڑتا تھا۔ تنگ دست اور نادار لوگوں کے لیے پانی خریدنا مشکل تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نادار لوگوں کی بے بسی کو دے کر ارشاد فرمایا، جو آدمی اس کنویں کو خرید کر وقف کرے گا اس کے بدلے جنت ملے گی۔ سیدنا عثمان غنی نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے پانی کی قلت تھی، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کامل تدبیر سے امیر و غریب افراد کے لیے میٹھے پانی کی بنیادی ضرورت کو پورا فرمایا۔ 5 یا 6 ہجری کو غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر مجاہدین اسلام کا لشکر مقام نقیم پہنچا۔ یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ سرکار علیہ السلام نے اس علاقے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا، اور وہاں کے لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسم گرما میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے تو مہربانی فرمائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاطب بن بلتا کو اس مقام پر کنواں کھودنے کی ذمہ داری سونپی، تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اہلیان نقی کے لیے پانی کا دائمی انتظام فرمایا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں قلت آب کے پیش نظر سرکار علیہ السلام نے بذات خود بنو حرام کی غار کے قریب ایک چشمہ کھدوایا۔ اس طرح وہاں کے مکینوں کی آبی ضرورت کو بھی پورا کیا گیا۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم فرمانا یہ اجتماعی سطح پر آبی ضروریات کو پورا فرمانا تھا۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انفرادی شخصی زندگی میں بھی آپ کی افادیت اور تحفظ کو یقینی بنایا، اور سرکار علیہ السلام نے اسراف پانی پر سختی سے تنبیہ فرمائی، اور ہر حال میں پانی کا تحفظ یقینی بنانے کا آپ نے حکم بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وضو فرما رہے تھے، سرکار علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اور سرکار علیہ السلام نے ان کے عمل کو جب ملاحظہ فرمایا کہ وہ اپنے اعضاء پر زائد پانی ڈال رہے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد اسراف نہ کرو۔ تو سعد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ تم بہتی ہوئی نہر پر بھی ہو۔
مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے تدبر کرنا اور مستقبل کے نقصانات سے بچنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مشرکین مکہ نے جب مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، سرکار علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول کیا، خندق کھودنے کا حکم دیا، جس کی بنا پر اہل مدینہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو گئے۔ حکومت پاکستان کو آبی مسائل سے نپٹنے اور کثرت آب کے ضیاع سے بچنے اور قدرتی آب کی افادیت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے سیرت رسول ہی کو سہارا بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ قدرتی وسائل کو ضائع کرنے والوں کو تو اللہ بھی پسند نہیں فرماتا۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جو لوگ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تدبر اور تفکر کرتے ہیں، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان خیر الناس من ینفع الناس کے مصداق ہے۔ لہذا ملک پاکستان میں حکومت وقت آبی ضروریات کو بہتر، صاف شفاف بنانے کے لیے اپنی کمزوریوں کا تدارک تعلیمات نبی کی روشنی میں کر سکتی ہیں۔ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ اگر درست ہے تو یہ سمجھ لیں اور یقین کر لیں، یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کا یہ فیضان ہے۔ اگر کہیں کمزوری موجود ہے تو یہ بندہ ناچیز سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کمزوری ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بہت شکر گزار ہیں عاصم شریف صاحب کے کہ انہوں نے بھی اپنے اس جو فائنڈنگز اور جو انہوں نے تیاری کی تھی اسے پیش کیا۔ یہاں میری ایک تجویز ہے کہ جو ایکیڈیمک ریسرچ ہے، ویسے تو ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ اپنی مذہبی رجحانات اور اپنی جو گفتگو ہے اس میں اس کو بولتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایکیڈیمک ریسرچ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو رسول اکرم، رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طریقے سے یہ ہو تو یہ زیادہ ایک ایسا انداز ہوگا کہ جس کو قابل قبول بھی سمجھا جائے گا۔ تحقیقی مقالہ جات میں تو ہمیں یہ روش اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں ہمارے اس سیشن کے مہمان خصوصی جناب محترم ڈاکٹر سید محمد شاہد ترمذی صاحب، میں شکر گزار بھی ہوں کہ بڑے انہوں نے ہمبل طریقے سے تمام مقالہ جات کو سنا۔ چیئرمین اسلامک سٹڈیز بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد تشریف لائیں۔ کلوزنگ ریمارکس کے ساتھ ہی میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو ہمارے مقالہ نگار ہیں ان میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم فرمائیں۔ دعائے خیر بھی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وقت کافی ہو گیا، صرف دو باتیں کہنی ہیں۔ جن بھی مقالہ نگاران نے پڑھا بہت اچھا پڑھا، ان سے ایک گزارش ہے، جنہوں نے بنجر زمینوں پر کام کیا ہے وہ ملائیشیا کا ایک طریقہ کار ہے جو ملائیشیا نے اڈاپٹ کیا ہے، وقف کی زمینوں اور بنجر کی زمینوں کو آباد کرنے، اس پیٹرن کو دیکھیں اور اس کے مطابق پاکستانی پیٹرن امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر چلے جائیں تو میرے خیال میں ان کے مقالہ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو ہم نے اس میں کی کہ جو پانی کا انتفاع ہے اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی بھی دیکھی بھی، لیکن اس کے اوپر سب سے زیادہ بہتر صورتحال اس ٹائم پیدا ہوگی جب ہم ان کو جو ہے وہ پاکستان جو واٹر مینجمنٹ ہے جسے ہم سنداس معاہدہ بھی پرانے زمانے میں کہتے ہیں، اس کی جو لینگویج ہے اس کے اندر اس کو لے کے آئیں اور پھر وہ اسٹیٹسٹک اس میں شامل کر دیں تو پھر ہمارے جو مقالے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ دو باتیں مقالہ نگارانہ کے لیے تھیں۔ اب کچھ بچوں کے لیے جو آڈینس ہیں اور بیچارے تھک گئے ہیں، ان کے لیے بھی میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے ایک حدیث بار بار سن رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت لگاؤ اور اس ٹائم تک لگاتے رہو اگرچہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ابھی تک کوئی درخت لگایا؟ جواب نہیں دینا، صرف سوال ہے۔ اگر نہیں لگایا تو دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر یا ارد گرد میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ درخت لگا سکتے ہیں، تو پھر یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اس کام کو شروع کر دیں۔
پھر انشاءاللہ اجتماعی بھی ہو جائے گا. اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے بہت ساری حدیثیں آپ نے سنی. آپ خود شروع کرتے ہیں کہ نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو کتنا پانی استعمال کرتے ہیں. نبی رحمت نے صرف ایک مد کا لفظ استعمال کیا حدیث میں، اور اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے. میں اس کی یہاں ڈیٹیل نہیں بیان کرتا. میں الکرم انسٹیٹیوٹ کا انتہائی شکر گزار ہوں اور زہرا کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے ایک اچھی اور بالکل کرنٹ ایشو کے اوپر بہت اچھی کانفرنس جو ہے وہ آرگنائز کی، بڑے اچھے طریقے سے تمام ممبران کا خیال بھی کیا اور تمام کو جو ہے وہ بھرپور عزت بھی دی. اور یقیناً مقالہ نگاران نے بہت اچھا کام کیا. اللہ ہمارا یہاں آنا قبول کرے اور ہماری اس کاوش کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ ہماری استدعا کو بھی قبول کر لے. تھینک یو. جی سب سے پہلے تشریف لائیں ڈاکٹر بشرا سبحان صاحبہ اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول. جی اس کے بعد تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر محمد حسین صاحب اپنا سرٹیفکیٹ وصول کرتے ہیں. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں جی یہ صحیح ہے. تشریف لائیں طاہرہ نصرت صاحبہ. اس کے بعد سرٹیفکیٹ آپ یہ لے لیں، سب یہ لیں، آپ تشریف لائیں. طاہرہ نصرت صاحبہ پی ایچ ڈی اسکالر مسلم یوتھ یونیورسٹی. اس کے بعد سلیم اللہ مسرور صاحب تشریف لائیں. سرٹیفکیٹ یہ آپ کے لیے. اس پہ آپ نے خوشخط طریقے سے اپنا نام خود لکھنا ہوگا، باقی سب سائنڈ اور اسٹیمپڈ ہے. سلیم اللہ مسرور صاحب ان کے بعد تشریف لاتے ہیں عاصم شریف صاحب اپنا سرٹیفکیٹ وصول کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ تشریف لائیے گا. میں مفتی زیاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈاکٹر سید محمد شاہد ترمذی صاحب ان کو سرٹیفکیٹ پیش کریں. علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب نائب مفتی دارالافتاء دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف اور سینئر مدرس ہیں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے. اس کے علاوہ کوئی مقالہ نگار یا مقالہ نگارہ کوئی رہ گئی ہوں جن کو سرٹیفکیٹ ابھی نہ ملا ہو اور وہ یہاں موجود ہوں تو وہ بتا دیں. غالباً سب کو مل گیا. تو جی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ